باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی اس طرح ملا کر آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی یتیم کی پرورش کرنے والے کا اتنا بڑا مرتبہ اور رتبہ ہے۔ تو یہ آیت بھی اسی کے متعلق ہے۔ شروع اسلام میں چونکہ سابقہ روایات جو ہیں وہ جاہلانہ رسم و رواج، اسی کے مطابق معاشرہ قائم تھا، اللہ رب العزت آہستہ آہستہ تربیت فرما رہے تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح فرما رہے تھے۔ تو شروع اسلام میں یتیم کے مال کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا تھا جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، یعنی یتیم کے جیسے آج کل کسی کا بھائی فوت ہو جائے تو خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد کو خرد برد کر دیا جائے، وہ سارا مال خود ہی ہڑپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح اس وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تربیت فرمائی، فضیلت جو ہے وہ اس کی ذکر فرمائی، اور اتنا بڑا مقام ذکر فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والے کا کیا مقام ہے۔ اور ساتھ ہی قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اچھے طریقے سے، جو شریعت کہتی ہے اور بتلاتی ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ کے اندر سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى، کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام بہت زیادہ اس سے ڈر گئے اور احتیاط کرنے لگے، چونکہ ان سے زیادہ نہ کوئی احکامات ربانی پر عمل کرنے والا جنا ہے اور نہ ہی کوئی قیامت تک آئے گا۔ تو صحابہ اکرام جو ایک ایک حکم پر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، تو اس حکم سے بہت زیادہ ڈر گئے۔ تو انہوں نے جن کے پاس یتیموں کی پرورش کی ذمہ داری تھی، بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے لگے کہ یتیموں کا مال بالکل الگ کر دیا، ان کا کھانا پینا بالکل الگ کر دیا، ان کے مال سے ان کا کھانا پکاتے اور ان کے لیے رکھتے اور کھلاتے۔ اس وقت یہ فریجوں وغیرہ کا تو سلسلہ نہیں تھا، تو جو ان کے لیے پکاتے وہ ایک ٹائم کھاتا، دو ٹائم کھاتا، تو وہ گلنے سڑنے لگا، خراب ہونے لگا۔ تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو یہ معاملہ ہونے لگا ہے کہ اتنی احتیاط ہم کرتے ہیں، اس سے یتامہ جو ہیں ان کا مال، ان کا جو کھانا ہے وہ گل سڑ جاتا ہے، وہ اس طرح اب ضائع ہونے لگا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تب یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، کہ آپ سے آپ کے صحابہ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یتیم کہتے کس کو ہیں؟ یتیم کہتے ہیں کہ جس کے سر سے ماں باپ دونوں کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا بھی سایہ اٹھ جائے، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ ہاں، باپ کا سایہ اٹھ جائے تو وہ چونکہ زیادہ احتیاط اور زیادہ محتاجی بچے کو ہو جاتی ہے، لیکن ماں کے بھی فوت ہونے سے، اور جب بچہ نابالغ ہو، چھوٹا ہو، بالغ ہو جائے تو پھر یتیمی کا معاملہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔
تو اس معاملے میں پھر اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ آپ سے یتامہ کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں صحابہ پوچھتے ہیں، قل اصلاح لہم خیر، آپ ان سے فرما دیجئے کہ ان سے خیر بارہ اور بھلائی والا معاملہ فرمائیے، یعنی اس طرح کا معاملہ کیجئے کہ ان کے ساتھ زیادتی بھی نہ ہو، اور تم بھی اگر وہ مالدار ہیں تو ان کی پرورش اور ان کی تربیت کرنے میں جتنا معاملہ احسن طریقے سے تم بھی ان کے مال سے اتنا استعمال کر سکتے ہو کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی بھی نہ ہو اور تمہارے ساتھ بھی مشقت والا معاملہ نہ ہو۔ تو جب صحابہ اکرام یعنی مال الگ ہو کر دیا تھا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کو اپنے کھانے کے ساتھ بھی ملا کر چلا سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں، تاکہ یہ ان کا کھانا جو خراب ہو رہا ہے وہ خراب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کس کی نیت کیسی ہے، آپ ان کو ساتھ ملاؤ، گھر میں رکھو، ایک جگہ کھانا بناؤ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے کہ کس کی نیت کے اندر مال کھانا مقصود ہے یتیم کا اور کس کی نیت میں احتیاط ہے۔ تو آج کل بھی معاشرہ ہمارا اسی کی طرف جا رہا ہے، کتنی احتیاط اللہ رب العزت نے اس معاملے میں فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت یتیم کی پرورش پر فرمائی ہے کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی اکٹھی ایسے ذکر فرمایا۔ تو اتنا بڑا یعنی مقام ہے یتیم کی پرورش کرنے کا، اور کتنی بڑی وعید ہے یتیم کا مال کھانے کی، لیکن ہم اللہ معاف فرمائیں کتنی بے احتیاطی ہے، اور ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ مظلوم وہ یتیم ہوتا ہے۔ ترجمہ سن لیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ کے صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کے لیے مصلحت والا معاملہ کرنا زیادہ بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو بس وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ رب العزت جانتے ہیں نیت کے فساد والے کو بھی اور اصلاح کرنے والے کو بھی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو البتہ تم کو اس معاملے میں مشقت میں ڈال دیتے، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ رب العزت کا اقتدار بھی بڑا مضبوط ہے اور وہ بہت بڑے حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکام پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنائے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کا محافظ اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔